السلام علیکم جی، پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں سنا نقوی، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سورمدی صاحب. مزمل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، سب سے پہلے بات نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، جو کہ واشنگٹن میں موجود اور امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ان کی بڑی امپورٹنٹ واشنگٹن میں ملاقات ہوئی ہے اور کچھ سوالوں کے سخت جوابات بھی اسحاق ڈار کی طرف سے دیے گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے مزمل صاحب، یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اہم تجارتی معاہدے چند ہفتوں میں ہو جائیں گے دونوں ممالک کے درمیان؟ انہوں نے کہا چند دنوں میں بھی ہو سکتے ہیں، چند ہفتوں میں. دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ ہے ٹریڈ ڈیل پاکستان اور امریکہ کے درمیان. امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ پارٹنر ہے، سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹس امریکہ کو ہیں اور ہم ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے. اور پاکستان بھی امریکہ کا کاٹن کا سیکنڈ بگیسٹ پرچیزر ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ ہے. تو پاکستان ایک اچھی ٹریڈ ڈیل امریکہ کے ساتھ چاہتا ہے، اسی لیے فائنانس منسٹر بھی پہلے گئے، پھر اس سے پہلے سیکرٹری کامرس گئے، اب اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں اور ہم یہ ٹریڈ ڈیل امریکہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اگلے چند دنوں میں ہو جائے، چند ہفتوں میں ہو جائے. امریکہ نے پاکستان کے اوپر 27% ٹیرف لگایا تھا، اس سے ہماری ٹیکسٹائل کو نقصان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹیرف نیچے آ جائے تاکہ ہماری ٹیکسٹائل کو وہاں ایک لیول پلینگ فیلڈ مل سکے. تو امید ہے کہ یہ ٹریڈ ڈیل ہو جائے گی اور اسی کے لیے ساری بات چیت ہو رہی ہے. اور مارکو روبیو اور اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات میں بھی اس ٹریڈ ڈیل پر بات ہوئی ہے. امریکہ آہستہ آہستہ سب ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر رہا ہے. جن ملکوں کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتا ان کو اس نے خط لکھ دی ہیں. کچھ ملکوں کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے، ان میں پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے اور ممالک شامل ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ ٹریڈ ڈیل کامیاب ہو جائے گی اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک اچھی ٹریڈ ڈیل ہو اور جائے گی. اسحاق ڈار صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، ایک ون بائی ون سارٹ سب کے سامنے وہ انہوں نے رکھیں گے، ساری لیکن اسحاق ڈار باتیں صاحب نے مارکو روبیو کے ساتھ نہیں کی ہیں، بالکل نہیں کی. وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. انہوں نے ایک تھنک ٹینک سے خطاب کیا ہے جی، اور وہاں پر سوال جواب ہوئے ہیں. آپ مکس نہ کر دیں، مارکو روبیو کے ساتھ ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. جو بات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ پاکستان امداد نہیں بلکہ تجارت کرنا چاہتا ہے، وہ پرانی بات ہے. پاکستان ٹریڈ چاہتا ہے اور پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بیسیکلی کوئی تنازع نہیں چاہتا. پاکستان کی طرف سے پھر ایک بڑا گڈ انیشیٹو ہے. ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے میرا خیال ہے وہ جو سیز فائر ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر میں امریکنز گارنٹرز ہیں اور پاکستان چاہتا ہے کہ امریکن گارنٹرز رہیں سیز فائر میں. میرے خیال میں مارکو روبیو کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے اس پوزیشن کو اسٹرینتھن کیا ہے. جو امریکہ نے سیز فائر کیا ہے اس کو پریز کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ بھی کوئی یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے which is very good کہ پاکستان کا دیکھیں انڈیا کے اپنے ہر پوری پڑوسی کے ساتھ تنازع ہے. چائنا کے ساتھ اس کا تنازع ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ اس کا تنازع ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا تنازع ہے. اس کے علاوہ وہ ان کے ساتھ اس کا اپنا تنازع ہے. پچھلے دنوں اس نے ادھر ڈرونز بھی مارے ہیں وہ. تو اس لیے اس کا اپنے ہر پڑوسی کے ساتھ تنازع ہے. پاکستان کا کسی پڑوسی کے ساتھ تنازع نہیں ہے. ہم نے تو افغانستان کے ساتھ بھی چیزیں بات چیت سے ریزالو کی ہیں اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی حالات ہمارے بڑے بہت اور چائنا کے ساتھ جو ہے اب بھارت کو ہم جتنا مرضی کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم بھارت کے خلاف بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کوئی اشتعال انگیز بیان بازی نہیں کرتا. وہ اشتعال انگیز بیان بازی جو ہے وہ بھارت کرتا ہے. پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی ایسے بیانات نہیں دیتی جو جنگ کا ماحول بنائے. اب آ جائیں تھوڑے سخت سوالوں پہ جو سوال ان کے ساتھ کیے گئے اور اس کے جوابات ان کی طرف سے. 9 مئی کے حوالے سے بھی پاکستانی سیاست کو بھی وہاں پر ڈسکس کیا گیا اور کہا انہوں نے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ ریاست پر حملہ تھا. سب سے پہلے سن لیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کیا، پھر اس پر بات. جی. So there's no exception. If you are popular political leader, it doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. So I'm not a judge. I can't do anything. I used to facilitate, but even a man like me can't do anything. The due process of law will take its own course. And I can assure you, this government has nothing to, as you know, that this government hasn't done anything. The current government hasn't taken any action against. It's the judiciary. It is the caretaker government. It is the judiciary. It is the due process. So we hardly have any right to interfere like any other democratic country in the judicial system. So that's what is the fact is. 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن مان لیا انہوں نے بھی کہ اف یو آر اے پاپولر لیڈر تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، یہ سوال کیوں ہوا؟ یہ سوال اس لیے ہوا کہ پی ٹی آئی اپنا مقدمہ لے کر امریکہ چلی گئی
اور جب اس نے اپنا مقدمہ امریکہ میں جا کر پیش کیا، امریکی انتظامیہ کے سامنے، امریکی کانگریس مین کے سامنے، امریکی تھنک ٹینکس کے سامنے، تو پھر پاکستان کے فارن منسٹر کو اس پہ سوال ہوا، اور جب پاکستان کے فارن منسٹر کو سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی میں آپ نے سیکیورٹی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، اور جب آپ سیکیورٹی تنصیبات پر حملہ کریں تو آپ کتنے بھی مقبول ہوں، آپ کی مقبولیت جو ہے وہ آپ کو یہ حق نہیں دیتی کہ آپ ملک کی سیکیورٹی تنصیبات پر حملہ کریں، اور اس کے نتیجے میں قانون نے اپنا راستہ لیا ہے۔ اب یہ بھی ٹھیک بات وہ کر رہے ہیں کہ 9 مئی جب ہوا تو پنجاب میں تو نگران حکومتیں تھیں اور کے پی میں بھی نگران حکومت تھی، اور اس کے بعد آگے الیکشنز کے لیے حکومتیں چلی گئیں، زیادہ تر مقدمات عمران خان کے اوپر نگران دور میں قائم ہوئے ہیں اور اب وہ عدالتوں میں ہیں۔ تو ایک پوزیشن اسحاق ڈار صاحب نے امریکن تھنک ٹینک کے سامنے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے رکھی، جو پاکستانی حکومت کا موقف ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، یہ معاملہ عدالتوں میں موجود ہے۔ انہوں نے 9 مئی کو سیکیورٹی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، وہ کوئی ملک بھی، کسی ملک میں بھی کوئی بھی سیاسی جماعت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ضرور ذکر کیا ہے کہ جو طالبان کی واپسی پاکستان میں ہوئی ہے وہ عمران خان دور میں ہوئی ہے، اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اس چیز کو، اور 100 سے زائد جو خطرناک مجرم تھے وہ ان کی وجہ سے ملک میں جو ہے وہ جگہ جگہ دندناتے پھرتے رہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے سن لیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا۔ جی، One of the most disturbed Pakistani would be myself, who spent hundreds of billions between 2014 and 2017 to eliminate this menace. It is a great friend we talked about. His government just released the hardened criminals, over 100. They opened the borders. 35 to 40,000, TTPs came back. The Taliban's came back. They're resurrection. But yes, as a country, it's that. Decision was, in my opinion, with hindsight, the most unfortunate one. Should not have. ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، انٹرنیشنلی ایک ٹی ٹی پی کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے ایک پوزیشن موجود ہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی جیلوں سے 100 سے زائد ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بانی پی ٹی آئی کے دور میں رہا کیا گیا۔ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے تھے نا؟ نہیں، ان کو رہا نہیں کرنا چاہیے تھا نا، مذاکرات تو بعد کی بات ہے، جو جیل میں ہے، قید ہے، سزا کاٹ رہا ہے، حکومت کو اسے رہا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ حکومت کی کمزوری ظاہر کرتا ہے کہ آپ قیدی رہا کر رہے ہیں، لیکن نا اس ٹیکنیکل بات یہی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی واپسی جو پاکستان میں ہوئی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب افغان طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سافٹ بارڈر رکھے، جس کی وجہ سے 35-40 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان میں آ گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے 100 سے زائد ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد تھے ان کو جیلوں سے رہا کیا۔ اب یہ دونوں باتیں فیکٹس کی باتیں ہیں، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ہوں گی، یقیناً اپنے کپڑے گندے کپڑے سکھانے والی بات ہے۔ پی ٹی آئی تو کریڈٹ لیتی ہے اس چیز کا کہ ہمارے دور میں دہشت گردی تو نہیں تھی اتنی جتنی آج ہے۔ پی ٹی آئی جو دہشت گردی ختم کر گئے تھے پی ایم ایل این والے، پی ٹی آئی نے اس کو انجوائے کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جب وہ آئے تو ملک میں دہشت گردی نہیں تھی۔ سوال یہ ہے کہ 2017-18 تک جو نیشنل ایکشن پلان کے بعد، جو اے پی ایس کے بعد بنا تھا، اس کے ذریعے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ 2018 کے بعد جب بانی پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو آپ نے جو ٹی ٹی پی کو راستہ دیا اور ان کے گرفتار قیدی جو 2014 سے 17 میں نواز شریف دور میں گرفتار ہوئے تھے وہ آپ نے جیلوں سے چھوڑے تو دہشت گردی واپس آئی۔ دہشت گردی کو ماچس بم تو ہے، وہ جادو تو ہے نہیں، ایسے چلی گئی ایسے آ گئی۔ جانے کا بھی طریقہ ہے، آنے کا بھی طریقہ ہے۔ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ان کا نیٹ ورک ختم کرنا پڑتا ہے، آنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ان کو سہولت کاری کرنی پڑتی ہے۔ تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ہم نے 2014 میں 15 میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا، نیشنل ایکشن پلان بنا، ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب افغان طالبان آئے تو ہم نے ان سے مذاکرات سے ان کی سہولت کاری کی اور ان کو واپس آنے کا راستہ دیا۔ عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی ایک سوال تو خیر نہیں تھا، لیکن جواب میں عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی انہوں نے ان کی جو سزا ہے اس کو جسٹیفائڈ قرار دیا ہے۔ سن لیتے سب سے پہلے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا۔ جی، Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when. So I think I will be unfair. If your due process of law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there's no exception.
جو بھی پروسیس ہے عافیہ صدیقی کو جو سزا ہوئی وہ بالکل درست ہوئی. میرے خیال میں یہ بات, یہ ہم نے کلپ ذرا آدھا سنایا, میرے خیال میں یہ بات ہو رہی تھی بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں کے حوالے سے. ہاں جی, تو پھر اس کا لنک کیا انہوں نے اس کا تقابلی جائزہ یہ پیش کیا, کمپیریٹیو انالیسس, کہ جس طرح امریکہ میں عافیہ صدیقی کو ایک ڈیو پروسیس سے سزا ہوئی ہے, اور آپ امریکی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے, اور ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ ڈیو پروسیس آف لا سے ہوئی ہے, اور کوئی دوسرا ملک بھی ہمارے عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا. سیم از دا کیس ود بانی پی ٹی آئی, کہ انہیں عدالتی پروسیس سے سزا ہوئی ہے, کوئی ملک اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ وہ یہاں کئی دہائیوں سے تھیں, ان کا دیکھنا, اور ہم امریکہ کے عدالتی معاملات پر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے, اسی طرح کوئی پاکستان کے عدالتی معاملات میں بھی انٹرفیئر نہ کرے. میرے خیال میں یہ ایک دو ملکوں کے درمیان ڈائیلاگ ہے. آپ سمجھیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اسحاق ڈار اپنی ذات کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کا کام ہے کہ وہ امریکہ کے عدالتی معاملات میں مداخلت نہ کرے. پاکستان کا یہ کام ہے کہ وہ امریکہ کی خود مختاری کی کیا احترام کرے. پاکستان کا کام ہے کہ وہ ان کے عدالت کے ڈیو پروسیس کی رسپیکٹ کرے, تاکہ جواب میں وہ پاکستان کی عدالتی ڈیو پروسیس کی رسپیکٹ کریں اور پاکستان کی رسپیکٹ کریں. اگر ہم ان کے پروسیس پہ کوشچن اٹھائیں گے, وہ ہمارے پروسیس پہ کوشچن اٹھائیں گے, پھر دونوں ملک ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے. یہ اسحاق ڈار کی ذات, یہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے بارے میں موقف ہے, یہ بات سمجھیں. اور ہر ملک کا دوسرے ملک کے بارے میں یہی موقف ہوگا کہ ہم آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, ہم آپ کے عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. لیکن امریکہ کا پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے کچھ معاملات میں تو دباؤ رہا ہے نا, غلط رہا ہے نا. ہم اس دباؤ کو جسٹیفائی تو نہیں کرتے ہیں. آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے دباؤ سے ہی بانی پی ٹی آئی کو رہا کرایا جائے. آج بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ میں لابنگ کر کے بانی پی ٹی آئی کو چھڑایا جائے, کیونکہ ان کا آج پی ٹی آئی کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ امریکہ کے دباؤ کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا کہ جو فیصلے امریکہ کے ذریعے ہوئے تھے اب ان کو ریورس کروایا جا سکے امریکہ سے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اسی لیے ان کے بچے امریکہ گئے ہیں نا, پاکستان تو نہیں آئے والد کو رہا کرانے. ان کے بچے اگر والد کو رہا کرانا چاہنے کے تھے تو پاکستان آتے جہاں وہ قید ہیں. وہ امریکہ اس لیے گئے ہیں کہ ان کا بھی خیال ہے کہ امریکہ کے ذریعے ہم اپنے والد کو رہا کرا سکتے ہیں. وہ پاکستان آنے کی خبروں پہ اس کے بعد حکومت کا جو ریاکشن تھا, رد عمل تھا, اس پہ جمائمہ کا ٹویٹ سامنے تھا نا کہ اگر گرفتار کر لیں گے دین واٹ. دیکھیں, گرفتار کوئی قانون توڑیں گے تو گرفتار کر لیں گے. بات یہ ہے کہ امریکہ, فرانس کیوں نہیں گئے, جرمنی کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ امریکہ کا obviously پاکستان پر امریکہ کا دباؤ ڈلوانا چاہتے ہیں نا پاکستان کے اوپر. مطلب جاپان کیوں نہیں چلے گئے, آپ میری بات سمجھے, چائنا کیوں نہیں چلے گئے؟ پاکستان کے تو چائنا سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, وہ چائنا چلے جاتے. وہ امریکہ اس لیے گئے ہیں کہ وہ امریکہ کا دباؤ پاکستان پر ڈلوا کے اپنے والد کو, پاکستان امریکہ کے دباؤ میں آ کر ہی تو بڑے بڑے فیصلے کر لیتا. تو پھر یہ دیکھیں, خود خان صاحب کے دور میں امریکن دباؤ پہ فیصلے ہوتے رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ امریکہ کی موجودہ حکومت کے دباؤ سے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا سکتے ہیں, جو میرے خیال میں ابھی تک ان کی کوشش ناکام ہوئی ہے. ابھی تک وہ دباؤ ڈلوانے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس دورے سے بھی کوئی دباؤ نہیں آیا, بلکہ ان کو کوئی امریکی عہدیدار ملا ہی نہیں ہے, اور اس لیے کوئی دباؤ آیا بھی نہیں ہے. لیکن میں ٹیکنیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک ملک کا کوئی ترجمان, وزیر خارجہ دوسرے ملک کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے, تو وہ دو ملکوں کے تعلقات کو سامنے رکھ کے مطلب وہ یہ کہتے ہیں وہاں کے عافیہ صدیقی کو غلط سزا دی گئی ہے. ایک منٹ, پاکستان کا وزیر خارجہ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتا کہ آپ کی عدالتوں نے عافیہ صدیقی کو غلط سزا دی ہے. نہیں کہنا چاہیے تھا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں نا اس سے. وہ کہتے ہیں آپ کی عدالتوں نے غلط سزائیں دی ہیں, پھر وہ ہماری عدالتوں کے بارے میں سوال پیدا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کی عدالتیں غلط ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کی عدالتیں غلط ہیں. بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ عافیہ صدیقی کا نام نہیں لیا جانا چاہیے تھا. کیوں نہیں لیا جانا چاہیے تھا؟ جب وہ پروسیس ہے اس میں کیوں نہیں لیا جانا چاہیے؟ پاکستان کو اس سے نہیں, پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ بھی ہے کہ پاکستان کے شہباز شریف وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے عافیہ صدیقی کے لیے 2 خط لکھے ہیں امریکی صدور کو. بانی پی ٹی آئی نے کوئی خط نہیں لکھا تھا عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کسی امریکی صدر کو کہ اس کو رہا کر دیں. اٹ از اونلی شہباز شریف جس نے 2 خط لکھے ہیں. ایک بائیڈن کو لکھا ہے, ایک ٹرمپ کو لکھا ہے. وہ ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری شہری آپ واپس کر دیں ہمیں.
وہ یہاں آ کے قید کاٹ لے گی، آپ اس کی سزا معاف کر دیں، وہ ایک اور گراؤنڈ ہے. لیکن امریکہ کے عدالتی نظام کا احترام کرنا ایک اور گراؤنڈ ہے، ہم اس کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے. میں آج بھی سمجھتا ہوں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ ہم کریں گے تو وہ بھی کریں گے. دونوں ملکوں کا باہمی احترام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہمارا دیکھیں کوئی پولیٹیشین جو سرکاری حیثیت میں نہیں ہے وہ جو مرضی بات کرتا رہے، لیکن اسحاق ڈار ایک سرکاری حیثیت میں پاکستان کے فارن منسٹر ہیں. ان کو وہی بات کرنی چاہیے جو ایک ملک کو دوسرے ملک کے بارے میں کرنی ہے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کو آپ کہیں. بھئی اس حکومت کا تو کریڈٹ ہے پی ڈی ایم کا کہ اس نے 2 خط لکھے ہیں عافیہ صدیقی کے لیے. جو آج بانی پی ٹی آئی کو بڑا کہہ رہے ہیں وہ بتا دیں کہ 4 سال حکومت میں ایک بھی خط لکھا ہے عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے؟ ایک بار بھی کسی انٹرنیشنل فورم پہ بات کی ہے؟ ایک بار بھی امریکی حکومت کے ساتھ یہ موقف اٹھایا؟ یہ صرف شہباز شریف نے اٹھایا. ٹھیک، اسحاق ڈار صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا ہے جو جنگ بندی کروائی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اس کے حوالے سے سن لیتے ہیں. سب سے پہلے We are thankful to President Trump, Secretary Rubio and his team for facilitating the ceasefire between India and Pakistan. We are committed to sustaining it. Unlike our neighbor and its leadership, you won't have heard any political rhetoric saying that this is a temporary, we are going to roll out the real one. No, we believe in peace and we never escalated as a first mover. We only acted both in the skies and on the ground in self-defense as per the Charter, Article 51 of the UN Charter. which is very logical. ٹھیک ہے، کہ پاکستان تو ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ پیس ہونا چاہیے، امن کی بات کرنی چاہیے، دونوں ممالک کو آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھ کے سوچنا چاہیے، دونوں ممالک کی ترقی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تجارت بھی ہونی چاہیے. لیکن پاکستان نے حملے میں پہل نہیں کی. جی، ہم نے انیشیٹ نہیں کیا. ٹرو. انڈیا نے انیشیٹ کیا تو ہم نے رسپونڈ کیا، دفاع کیا. 10 مئی کو بھی ہم نے رسپونڈ کیا، 7 مئی کو بھی ہم نے رسپونڈ کیا. اور ہم بڑے شکر گزار ہیں امریکہ کے کہ اس نے سیز فائر کرایا، اور ہم نے اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد کیا ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیز فائر نے 2 ملکوں کے درمیان ایٹمی جو جنگ تھی اس کو روکا. جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں نے ایٹمی جنگ روکا، وہ پاکستان کا بھی موقف ہے کہ اگر یہ جنگ چلتی تو ایٹمی جنگ ہو جاتی. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے 5 جہاز گرائے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 5 جہاز کرائے، تو ہم 6 کہتے ہیں، ہم 6 کہتے ہیں. تو اس لیے پاکستان اور امریکہ کے اس وقت اتنے اچھے اور کارڈیل تعلقات ہیں، ان کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی اپنی طرف سے کافی کوشش کر رہی ہے، انہوں نے بہت لابنگ بھی کی ہے، ڈیموکریسی ایکٹ بھی موو کرایا ہے، کانگریس مین سے بھی بات کی ہے. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ سب کوششیں اور وہ سب کچھ ناکام ہو گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی اپنی لابنگ کے عروج پہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو لے کے واشنگٹن میں ماری پھر رہی تھی، تو اسحاق ڈار اور مارکو روبیو اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. وہ قاسم سلیمان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ پاکستان کے ساتھ ریئر ارتھ منرلز کی ڈیل پہ بھی بات کر رہے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل پہ بھی بات کر رہے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ پیس پر بھی بات کر رہے تھے، وہ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان کی ثالثی کی بھی بات کر رہے کو پریس کر رہے تھے. تو ٹیکنیکلی بہت سی کامن گراؤنڈز ہیں اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ ماہ میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطحی ملاقاتیں اور بھی ہوں گی. بالکل ٹھیک. بریک لیتے ہیں سمیع صاحب، بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. بات ایران کی کریں گے، اور ایران کا جو شہر ہے زہدان، جہاں پہ مسلح افراد نے ایک عدالتی کمپاؤنڈ پر حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں 6 افراد جان سے چلے گئے ہیں. مزمل صاحب، بڑا افسوسناک ہے. اس کے علاوہ حملہ جو ہے بڑا ہی ایک منظم کارروائی کے تحت کیا گیا ہے، اسٹریٹجی تھی پوری ان کی، اور نام جو فی الحال سامنے آ رہا ہے وہ ہے جیش العدل کا. جی دیکھیں، ایران کو بھی دہشت گردی کا سامنا ہے، جیش العدل جو پہلے جند اللہ ہوتی تھی تنظیم، جی، اور پاکستان کو بھی دہشت گردی کا سامنا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اور ایران کوآپریٹ کریں اور اپنے بارڈرز کو اتنا سیف بنائیں کہ نہ پاکستانی دہشت گرد ایرانی حصے میں رہ سکیں، نہ ایرانی دہشت گرد پاکستانی حصے کو ایز سیف ہیون استعمال کر سکیں. میرے خیال میں دونوں ملکوں کو اس بارے میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو ایران سے گلہ ہے کہ بی ایل اے کے لوگوں کو وہاں پر پناہ دی جاتی ہے، جو ایرانین سائڈ کا بلوچستان، یہ زاہدان جو ہے
یہ ایرانین بلوچستان کا ہیڈ کوارٹر ہے. ایران کے بھی دوسری طرف ایک بلوچستان ہے, اور آپ کو حیرانگی ہوگی وہاں بھی اردو بولی جاتی ہے, بلوچی بولی جاتی ہے. اور وہاں میں وہاں گیا ہوں تافتان سے, میں نے جب بارڈر کراس کیا, کنیکٹڈ ہے نا پاکستان, میں تافتان سے جب میں نے بارڈر کراس کیا اور میں زاہدان تک بائی روڈ گیا, تو کئی جگہ آپ کو دیواروں پر اردو لکھی ہوئی نظر آتی ہے. اور ٹیکنیکلی وہاں جو بلوچ رہتے ہیں وہ پاکستانی بلوچستان سے کافی کنیکٹڈ ہیں, تو وہ اردو سمجھتے بھی ہیں اور بول بھی لیتے ہیں. لیکن اس لیے پاکستان اور ایران کو, جو آج ایران میں واقعات ہوئے ہیں, 2 واقعات ہوئے ہیں, ایک ان کا واقعہ زاہدان میں ہوا ہے, ایک ان کا آذربائیجان کی سرحد کے قریب ہوا ہے. اور وہ ہوا ہے ان کے آذربائیجان کے پاسداران انقلاب کے ایک ہیڈ کوارٹر پہ ہوا ہے, مغربی حصے میں آذربائیجان کے شہر دشت کے نواحی گاؤں اغلان میں. ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک ہے, انہوں نے ہیڈ کوارٹر پر وہاں پر حملہ کیا ہے, اور دونوں حملے جو ہیں ایک ہی دن میں ایران میں دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے. ججز کے کمروں میں گھس کر فائرنگ کیا حملہ, بالکل, لیکن کوئی جج شہید نہیں ہوا, ہم کہہ سکتے ہیں عام شہری اس میں جو ہیں اس میں مارے گئے ہیں. 3 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں, اور ایرانین فورسز پہنچ گئی تھیں اور انہوں نے جواب میں وہاں 3 دہشت گرد بھی مارے ہیں. دیکھیں حالات پاکستانی بلوچستان کے بھی اچھے نہیں, حالات ایرانین سائٹ پہ بھی اچھے نہیں. آج پاکستان کے وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان بات بھی ہوئی ہے ان حملوں کے بعد. اب ایرانی جو صدر ہیں وہ پاکستان آ بھی رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کاؤنٹر ٹیررزم پہ پاکستان اور ایران کو ایک جوائنٹ فریم ورک کے ساتھ, انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ ایک فریم ورک بنانا چاہیے جس سے ایران بھی سیف ہو اور پاکستان بھی سیف ہو. دیکھو پاکستان کو بھی بہت گلے ہیں ایران سے, ایران کو بہت گلے ہیں, لیکن اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایسے ماحول ہے کہ ہم نے حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان نے ایران کا غیر معمولی ساتھ دیا ہے, سیکیورٹی کونسل میں قراردادوں میں ساتھ دیا ہے, سفارتی طور پہ ساتھ دیا ہے, اخلاقی طور پہ ساتھ دیا ہے, اور ایرانی پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے شکریہ پاکستان کے نعرے لگے ہیں. ورنہ ہم یہ کہتے تھے کہ ایران کا پاکستان کے حوالے سے بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے اور ایران بہت زیادہ انڈیا کے زیر اثر ہے. آپ کو پتہ ہے ایران نے چاہ بہار بھی انڈیا کو دیا ہوا تھا, اور ہمیں انڈین پریزنس ایران میں بہت نظر آتی تھی. ہمیں بہت گلے تھے, کلبھوشن والا بھی ہمیں تھا کہ وہ چاہ بہار سے انڈینز آتے ہیں, را کا نیٹ ورک ہے بہت زیادہ ایران میں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے, اور ٹیررسٹ وہاں سے ٹریول کرتے ہیں, انڈین نیٹ ورک وہاں سے چلتا ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اس لڑائی کے بعد انڈین سافٹ ویئر بھی ختم کیا ہے, بھارتی جاسوس بھی پکڑے جا رہے ہیں, 141 بھارتی جاسوس بھی پکڑے ہیں جو انڈر کور موساد کے لیے بھی. دیکھیں نا اب ایران کو ایک بات سمجھ آئیے کہ جو انڈین نیٹ ورک اس نے وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا وہ ٹیکنیکلی اسرائیلی نیٹ ورک میں کنورٹ ہو گیا, کیونکہ انڈیا اور اسرائیل کی اتنی دوستی ہے, اتنی کلیبریشن ہے, فنڈنگ اسرائیل سے, تو کہ انڈیا کی انٹیلیجنس کوآپریشن اتنی زیادہ ہے موساد کے ساتھ کہ وہ اوورلیپ ہو جاتا ہے. اور اگر ایران اینٹی اسرائیل ہے تو پھر ایران پرو انڈیا نہیں ہو سکتا, کیونکہ دوست کا دوست دشمن کا دوست جو ہے وہ دشمن ہی ہوتا ہے. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایران اور بھارت کے درمیان بھی فاصلے ہیں, اور ایران اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے انڈین نیٹ ورک جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے. یہ بہترین وقت ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ کلٹیویٹ کرنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایرانی تعاون لینا چاہیے, اور جو ایران کو پاکستان سے تعاون چاہیے جیش العدل اور جند اللہ کے حوالے سے وہ بھی دینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جو جیش العدل کے سربراہ تھے جن کو ایران میں پکڑ کے دیا گیا, ان کو پاکستان نے پکڑ کے ایران کو دیا تھا. جو ان کے تھے نا سربراہ عبد المالک ریگی, اس کو ان کی گرفتاری میں پاکستان کا کلیدی کردار تھا, اور پاکستان نے ان کی گرفتاری میں ایران کی مدد کی تھی, اور پھر ایران نے ان کو پھانسی دی. لیکن ٹیکنیکلی پاکستان ایران کے ساتھ مدد کرتا رہا ہے, اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران بھی پاکستان کی مدد کرے اس کے جواب میں. یہ ٹھیک ہے کہ ایران اور بھارت کی قربت میں پاکستان میں جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے اس کے لیے بھارت نے ایران کو بہت استعمال کیا ہے, اور اس نے ایرانین سوائل بھی استعمال کی ہے, ایران سے نیٹ ورک بھی بیٹھ کے بنایا ہے. لیکن میرے خیال میں دا ڈیز آر اوور.
اب جو ڈیز ہیں اس میں جو ہے ایران اور پاکستان اور چائنا مل کر آگے چلیں گے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ چابہار بھی اب انڈیا کے پاس نہیں رہے گا اور چابہار بھی چائنا، پاکستان اور ایران مل کر چلائیں گے اور گوادر اور چابہار آپس میں سسٹر پورٹس مل کر چلیں گی، کیونکہ چابہار ایک شیلو پورٹ ہے اور گوادر ایک ڈیپ سی پورٹ ہے، لیکن دونوں بہت قریب ہیں. بہت سے بڑے جہاز گوادر میں لنگر انداز ہو کے مال چابہار جا سکتا ہے، چھوٹے جہازوں میں چابہار سے چھوٹے جہازوں میں مال گوادر آ کے آگے جا سکتا ہے. یہ سسٹر پورٹس بن سکتی ہیں، مل کر کام ہو سکتا ہے، اور اس کو انڈیا کے پاس چابہار ہونے کی وجہ سے یہ سسٹر پورٹس نہیں بن پا رہی تھیں. چائنا اس میں بہت انٹرسٹڈ ہے کہ چابہار اور گوادر کا آپس میں نیٹ ورک مضبوط کیا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جب ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان آئیں گے تو اس کافی بریک تھروز ہوں گے، اس میں انٹیلیجنس بریک تھروز بھی ہوں گے. یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو میں درار ڈالنے کی بھی کوشش ہے، جو بیرونی قوتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اور ایران بہت قریب آ رہے ہیں، دونوں کے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں، تو ایسے واقعات دونوں کے تعلقات خراب کرنے کے بھی ہے کہ جی جیش العدل کو تو پاکستان سے سپورٹ ہوتی ہے. ایک مت ہے نا، پاکستان نے تو حالانکہ ریگی پکڑوا کے بھی دیا ہے، لیکن میرے خیال میں آج بر وقت اسحاق ڈار اور عراقچی کی بات ہوئی ہے جو ایرانین فارن منسٹر ہیں، دونوں نے اس پر بر وقت بات کی ہے، اور آگے جب ایرانین پریزیڈنٹ آئیں گے تو چیزیں مزید بہتر ہو جائیں گی. اور دونوں کنٹریز کی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو بھی کافی حد تک ختم کر دیا گیا، کیونکہ دونوں ہی ممالک افورڈ نہیں کر سکتے اب دہشت گردی جو حالات چل رہے ہیں. بالکل. گزشتہ جو ایرانی صدر تھے وہ جب پاکستان آئے تھے، آپ کو یاد ہے بارڈر پہ ایک جوائنٹ ٹریڈ مارکیٹ بھی بنی تھی، اس وقت بھی شہباز شریف وہاں گئے تھے، وہ بھی آئے تھے، لیکن پھر بیچ میں تعطل آ گیا تھا. میرے خیال میں اب جب ایرانی صدر وزیرستان یہاں پہ آئیں گے تو حالات ڈیفرنٹ ہوں گے اور ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں مزمل صاحب، بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان نے میزبانی کی ہے ریجنل چیفز آف ڈیفنس سٹاف کی، اور یہ کانفرنس تھی جس میں ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے شرکاء کا بڑا خیر مقدم کیا ہے، اور امریکہ سے، قازقستان سے، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کی جو اعلیٰ فوجی قیادت تھی انہوں نے شرکت کی ہے. کانفرنس میں مضبوط روابط پر زور دیا گیا ہے، محفوظ امن کے عنوان کے تحت جو ہے اس کو منعقد کیا گیا تھا، اور میرے خیال سے بھارت کے لیے بہت بڑا میسج ہے. زمر صاحب. بالکل، دیکھیں امریکہ موجود ہے اور پورا سینٹرل ایشیا موجود ہے، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان. سینٹرل ایشیا، امریکہ اور پاکستان کی ریجنل چیف آف ڈیفنس کی سٹاف کانفرنس تھی. امریکن چیف آف ڈیفنس تھے قازقستان کے، کرغزستان کے. دیکھیں ایک طرف ابھی جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر چائنا سے آئے ہیں، اور جب وہ چائنا سے آئے ہیں تو پاکستان میں امریکی چیف آف ڈیفنس ان کا انتظار کر رہے تھے. امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ پاکستان کے سیکرٹری وزیر خارجہ سے مل رہے تھے، اور پانچوں جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں ان کے چیفز جو ہیں، چیف آف ڈیفنس صاحب پاکستان میں موجود تھے، اور ایک ریجنل بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی اور ویسے ڈپلومیسی کو بھی تو کہتے ہیں، اس میں بارڈرز کو محفوظ بنانا. اب آپ دیکھیں ان میں سے بہت سارے ممالک کے افغانستان کے ساتھ بھی بارڈرز ہیں. یہ کانفرنس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ افغانستان ڈسکس نہیں ہوا ہوگا، اس میں افغانستان بالکل ڈسکس ہوا ہوگا، اور افغانستان کے بارڈرز ڈسکس ہوئے ہوں گے. افغانستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی ISIS وغیرہ ڈسکس ہوئی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے ریجنل سیکیورٹی پہ بات ہوئی ہوگی. میں سمجھتا ہوں پاکستان اب ایک بڑا ریجنل پلیئر کے طور پہ آ رہا ہے، اور اس طرح کی کانفرنسز کا پنڈی میں ہونا اور سب لوگوں کا اسلام آباد آنا، پنڈی آنا، پاکستان کی انٹرنیشنل امپورٹنس کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں اس کو ایک پازیٹیو نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ اس سے پاکستان کی طاقت اور پاکستان کی عالمی سطح پر جو اہمیت ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. ٹرو. مظفر صاحب آپ آ جائیں کہ خطے کی جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی خطرے سے دوچار ہے. دہشت گردوں کے خلاف بڑی بڑی کارروائیاں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن کے پی کے ضلع سوات میں پولیس اور CTD نے مشترکہ کارروائی کی ہے. 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اور بڑی کارروائی کرنے والے تھے یہ دہشت گرد، لیکن اس سے پہلے ہی CTD نے کارروائی کرتے ہوئے بر وقت ان کو ہلاک کیا.
آپ کو نہیں لگتا کہ مزید سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان اور کے پی دونوں میں؟ بالکل، میرے خیال میں وہاں دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے جاری ہے. ہم روزانہ وہاں دہشت گردوں کی ہلاکت کی، ان کو جہنم واصل کرنے کی خبریں دیکھتے ہیں. آپ نے ابھی سوات کا ذکر کیا، اسی طرح جو ہنگو میں جو ڈی پی او کے دہشت گرد جنہوں نے کی تھی وہ بھی دہشت گرد ہلاک ہو گیا ہے. اسی طرح آج وزیر داخلہ جو محسن نقوی ہیں وہ بلوچستان میں تھیں اور انہوں نے چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس بھی کی، وہ امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت بھی کی ہے. اور جو بلوچستان میں امن و امان کے لیے بلوچستان حکومت کے ساتھ مدد کرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ایسے اجلاس کے پی میں بھی ہونے چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ اور ہمیں پروونشل گورنمنٹ کا ٹیررزم کے خلاف مل کر چلنا بہت ضروری ہے. یہ اچھی بات ہے کہ سوات میں پولیس اور سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے. ٹیکنیکلی کارروائی پولیس اور سی ٹی ڈی کو ہی کرنی چاہیے، فوج کو یا ایف سی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے جو سول قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جن میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور پولیس بھی ہے، اس کی استطاعت، اس کی کیپیسٹی اتنی بڑھائی جانی چاہیے کہ وہ ان دہشت گردوں سے نبٹ سکے. ہم فوج کو تو وہاں بلاتے ہیں جہاں یہ ادارے جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے اور پھر ہمیں فوج کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم فوج کو بلاتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ پولیس اور سی ٹی ڈی جو ہے وہ مل کر دہشت گردی کو ختم کر سکتی ہے، جیسے کہ پنجاب اور سندھ میں تو پولیس اور سی ٹی ڈی کام کر رہی ہوتی ہے، اگر کے پی کی پولیس اور سی ٹی ڈی بھی یہ کام کر لے اور بلوچستان میں بھی کر لے تو میرے خیال میں فوج کو کہیں بھی ضرورت نہیں پڑے گی آنے کی. اور ہمیں دونوں جگہ پولیس اور سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے کہ وہ دہشت گردی سے بھی نبٹ سکے. ٹیکنیکلی پولیس اس کام کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتی، پولیس تو عام مجرموں کو پکڑنے کی ٹرینڈ ہوتی ہے، لیکن یہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ٹرین ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے پھر ہمیں فوج اور حساس اداروں کی مدد چاہیے. لیکن اگر سول ادارے مضبوط ہو جائیں تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی، لیکن وہی بات ہے کہ اس کے لیے فوج کو بھی انٹروین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فوج کے بغیر ہم امن و امان کی صورتحال کو بہتر ہوتا تو نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ ماضی سے لے کے اب تک پاکستان کی جو صورتحال ہے مختلف صوبوں میں جہاں بھی حالات کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں فوج تعینات کرنی پڑتی ہے. یہ ضرور ہے، لیکن میں آپ نے بات کی ہے وہ فیکچول بات ہے. میں ایک آئیڈیل بات کی بات کر رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی ہونا یہ چاہیے کہ پولیس اور سی ٹی ڈی کو اس قابل ہونا چاہیے. کیونکہ اب میں نے دیکھا سوات میں پولیس اور سی ٹی ڈی نے جو آپریشن کیا ہے اس میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کی سر کی قیمت 20 لاکھ روپے بھی تھی. ہیڈ منی بھی ایک پہ موجود تھی، تو باؤنٹی موجود تھی، اس کو بھی سی ٹی ڈی اور پولیس نے مارا ہے. تو مجھے یہ پازیٹیو لگا ہے، مطلب میں اس کو کوئی نیگیٹیولی نہیں دیکھتا کہ فوج نے نہیں کیا تو بڑا نیگیٹیو ہے. اگر پولیس اور سی ٹی ڈی یہ کام کریں تو ہمیں اس کی زیادہ تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح سول یہ کام کرے گا اتنا فوج بارڈرز پہ جائے گی اور وہ ملک کے دفاع پہ آئے گی، پاکستان کے اندر سے اس کے انگیجمنٹ ختم ہو جائے. بارڈرز پر اب obviously خطرات زیادہ ہیں. مزمل صاحب، خیبر پختونخوا حکومت نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ یوم آزادی ہفتہ بھر منائی جائے گی اور اس میں مارکہ حق منانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اوبویسلی کریڈٹ ہماری پاک فوج کو جاتا ہے. اب یہ نہیں لگتا آپ کو کہ خیبر پختونخوا میں ہی صرف 7 اگست سے 14 اگست تک صوبے بھر میں مختلف تقاریب نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہونی چاہیے؟ نہیں، میں بہت اچھا، میرا مطلب ہے ہمیں کے پی کی گورنمنٹ کو اس پہ اچھا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. مارکہ حق منانے پر بھی ایک بالکل اے پی سی سے ایک تاثر آیا تھا گنڈا پور صاحب کا کہ وہ بڑے اینٹی آرمی ہیں اور فوج کے خلاف ان کی گفتگو اور حساس اداروں کے خلاف. لیکن میرے خیال میں اب وہ سب کو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. مارکہ حق کی کامیابی سب کو اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اس پر کوئی ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی کہ میں مناتا ہوں، کوئی کہ میں نہیں مناتا. میرے خیال میں کے پی گورنمنٹ کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، وہ پاک فوج کے حق میں فیصلہ ہے. وہ مارکہ حق منائیں گے جو ہماری فوج کو خراج تحسین پیش کرے گی کے پی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. اس کو میں سمجھتا ہوں ہمیں پازیٹیولی دیکھنا چاہیے اور اس سے ایک مومنٹم فوج کے حق میں بھی ان علاقوں میں بڑھے گا. اس سے یوم آزادی کی تقریبات منائی جائیں گی، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پہ دہشت گردی ہے وہاں یوم آزادی کی تقریبات ہوں گی. لوگ پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے گا، پاکستان کے قومی ترانے پڑھے جائیں گے. اٹس گڈ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کے بھی فل پروف انتظامات، سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات، اور میں سمجھتا ہوں یہ گنڈا پور کا اچھا سٹیپ ہے. ہم اس کو ایسے ہی کہیں کہ یہ گنڈا پور، بلکہ اس سے بہت سی چیزیں نگیٹ بھی ہوں گی جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی بڑی اینٹی فوج پالیسی ہے. یہ ہے گنڈا پور کے اسٹیپ سے پی ٹی آئی کی وہ جو پوسچر ہے وہ ختم ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مارکہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں.
یہ بہت پازیٹیو صوبے کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اس سے، کیونکہ صوبے بھر میں صفائی مہم چلانے کی ہدایت کی گئی ہے. BRT کے 5 اسٹیشنز کی لائٹنگ یقینی بنائی جائے گی. اس کے علاوہ شجرکاری مہم بھی چلانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. تو یہ بڑا ایک اچھا میرے خیال سے انیشیٹو ہے کہ پورے صوبے میں ہم اچھی ایک ایکٹیویٹی. BRT تو صرف پشاور تک ہے جی، اور لیکن میرے خیال میں پورے صوبے میں ہونا چاہیے، بالخصوص جن علاقوں میں شورش ہے وہاں بہت زیادہ زور و شور سے ہونا چاہیے. 7:59 پر سائرن بجا کر صوبے بھر میں ٹریفک کو بھی روک دیا جائے گا. یہ ملک بھر میں ہونا چاہیے. ملک بھر ہوگا، ملک بھر میں، لیکن KP نے پہلے اعلان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں پازیٹیو بات ہے. اس پر ہمیں گنڈا پور کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بہت پازیٹیو بات ہے. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو پیٹریاٹ بنانا چاہیے. ان کی پاکستان سے محبت میں یوم آزادی منانا بہت، اور یہ خاص طور پر مذہب صاحب بلوچستان میں ہونا چاہیے، جہاں پہ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ یاد ہوگی کہ اکثر سکولز کے اندر پاکستان کا قومی ترانہ نہیں پڑھا جاتا. اب ایسا نہیں ہے، پہلے ایسا تھا، اب ایسا نہیں ہے. لیکن ابھی بھی حالات، ابھی بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے. ہر سکول، کالج، یونیورسٹی کی سطح پہ ہونا چاہیے، ہر ادارے کی سطح پہ ہونا چاہیے. اور بالخصوص جو علاقے میں نے پہلے بھی کہا شورش والے ہیں، وہاں پر لازمی ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں پاکستان کی محبت ہمیں اپنی نوجوان نسل کے دل میں ڈالنی چاہیے. یہ ہر ملک اپنا یوم آزادی مناتا ہے. کیا انڈیا نہیں مناتا؟ کیا امریکہ نہیں مناتا؟ کیا برٹن نہیں مناتا؟ کیا فرانس نہیں مناتا؟ کون سا ملک ہے جو اپنا یوم آزادی نہیں مناتا، اپنا یوم دفاع نہیں مناتا، یا اپنے جو قومی دن ہیں وہ نہیں منائے جاتے؟ سب ممالک اپنے قومی دن بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں دفعہ 144 بھی تو لگ جاتی ہے 14 اگست. نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں دفعہ 144 تو قانون، دیکھیں اب یہ جو 14 اگست کو بچے موٹر سائیکلوں میں سے بفل نکال کے نکلتے ہیں لے کر، وہ بھی تو کوئی یوم آزادی منانے کا طریقہ نہیں ہے نا. آپ، میں اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتا ہوں نا. آپ میری بات سمجھیں. اچھے، ہمیں خوشی کا دن اچھے طریقے سے منانا چاہیے. کیسے؟ مطلب کم از کم یہ موٹر سائیکلوں سے بفل نکال کے اور باجے بجا کے تو نہیں منانا چاہیے. قومی ترانہ ضرور پڑھانا چاہیے، ترانے ہونی چاہیے، تقریبات ہونی چاہیے، پاکستان کے فیوچر پہ بات ہونی چاہیے، نوجوان نسل کی رائے ہونی چاہیے، کانسرٹس ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. جلسے کر لیں، لوگوں کی گیدرنگ ہی کرنی ہے نا، کانسرٹ وہیں پہ ہی. میں سمجھتا ہوں سیاست نہیں ہونی چاہیے 14 اگست کو. میرے خیال میں ہمیں اسے نان پولیٹیکل رکھنا چاہیے. اب اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ کچھ دن نان پولیٹیکل بھی رکھنے چاہیے. بالکل ٹھیک، جس دن سیاست نہ ہو، بالکل ٹھیک، جس دن صرف پاکستان کی بات. بہت شکریہ مزمل صاحب. مجھے بھی ثنا نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.